جیسے میں نے کہا نا کہ اب یہ ہلکی آنچ پر جو ہیں وہ اپنی ناسبیت کا اظہار کر رہے ہیں، چونکہ فضائل اہل بیت کے اچھا وہ انکار بھی ان فضائل کا کر رہے ہیں کہ جو مسلم ہیں، کہ حتیٰ جن کو وہابی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، مسلمانوں کی کثیر تعداد کے یعنی مسلمانوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجماعی موقف ہے ان فضائل پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے جناب غامدی صاحب کے حوالے سے۔ غامدی صاحب کے جدید سے جدید اعتراضات، اب وہ اپنے اندر سے جو ہلکی آنچ پر ان کی ناسبیت ہے وہ باہر آ رہی ہے، اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب جتنے بھی فضائل اہل بیت کے تھے وہ ان کے حوالے سے آہستہ آہستہ نفی کرتے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی آیت تطہیر میں پنجتن پاک نہیں ہے، آیہ مباہلہ کہ متواتر روایات اس کے اوپر شاہد ہیں، اس میں بھی پنجتن پاک کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے ناظرین بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ کہ غامدی صاحب ایک طرف ایک مبنی بیان کرتے ہیں صحیح حدیث کے حوالے سے، اس کے بعد آ کر اسی مبنی کو، اسی چیز کو آ کر توڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ انہی کی زبانی، انہی کے تناقضات، انہی کے تضادات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ایک پھر ڈیل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ کرتے ہیں ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت سارے ایسے موضوعات ہم زیر بحث لا رہے ہیں جن کی بنا استدلال بالعموم تجزیے کے مراحل سے نہیں گزرتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان روایات کی بنیاد پہ بہت سارے نظریات اپنا لی جاتے ہیں۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ایک صاحب علم علمی فکری استدلالی انداز میں اپنی رائے کو پیش کر رہے ہیں۔ ان کی رائے ہے، ہر انسان کو اس رائے سے اختلاف کا حاصل ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے علمی انداز میں چیزوں کا تجزیہ طلب کریں۔ حدیث ثقلین پہ ہم نے غامدی صاحب سے گفتگو کی تھی، حدیث کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تھی، غدیر خون کے واقعے گفتگو کی تھی، اور غامدی صاحب کی آراء پر جو ضمنی توضیحی تنقیدی اشکالات میں پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے ہم غامدی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کے دین کو جانیں، اس کی حقیقی منشا کو دریافت کریں۔ اور اب جو ان کے ہوسٹ ہیں یہ آ کر آیت مباہلہ پڑھتے ہیں اور اس کے ذیل میں روایات پڑھتے ہیں، اور غامدی صاحب دیکھیں اس کو کیسے رد کرتے ہیں۔ ان کے فرقے اور ان کے گروہ بن جاتی ہیں۔ ہم بھی اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، آپ بھی بلا لیں۔ سنیے، اللہ کا کلام ان پر اتر رہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، ان کے ساتھی یعنی وہ لوگ جو ان پہ ایمان لے آئے۔ دوسرے لفظوں میں کہیے تو مسلمانوں کی جماعت، دوسری جانب مسیحی جماعت یعنی جو مخاطبین تھے جن کو یہ سب بتایا گیا، تو فرمایا کہ اگر یہ اس کے بعد بھی بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر ان سے کہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بلا لیتے ہیں، آپ بھی بلا لیں، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، آپ بھی بلا لیں، ہم بھی اپنے آپ کو لے آتے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ اپنے آپ کو لے آتے ہیں۔ انفسنا کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی نہایت تعجب والی بات ہے۔ ویسے تو غامدی صاحب بڑا جناب آیت تطہیر میں جب آتی ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جی عربی لغت کو دیکھنا چاہیے اور آج کے معاشرے کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن جب اس آیت پہ آتے ہیں تو وہاں پر عربی لغت بھی بھول جاتے ہیں، وہاں پر تمام اسلوب بھول جاتے ہیں، اور آ کر اپنا من پسند ترجمہ کرتے ہیں جو خلاف نصوص ہے، اور نصوص متواترہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ رسول ان سے کہہ دو تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، کہ اے رسول، اب وہاں پر داعی کون ہے؟ میں اس بات کو پہلے انفسنا کو کلیئر کر دوں، وہ داعی کون ہے، یعنی بلانے والے کون ہیں، پکارنے والے کون ہیں؟ وہ رسول اللہ ہیں۔ اب داعی جو ہے وہ پکار رہا ہے اور اسی کے ساتھ مسئلہ ہے، اسی کے ساتھ یہ مباہلہ انجام پانا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ داعی بلانے والا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو لائے، اپنی عورتوں کو لائے، اور اب خود کو بھی لائے، داعی خود کو بھی لائے، یعنی ایک ایسا کلام کہ جس کی عربی لغت میں بھی ہمیں مثال نہیں دیکھنے کو ملتی۔ ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ آپ اگر جا کر دیکھیں یہ اعتراضات کوئی نئی نہیں ہیں، اگر تحفہ اثنا عشریہ آپ عبدالعزیز دہلوی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو بالکل یہی اعتراض آپ کو وہاں پر بھی دیکھنے کو ملے گا، جس کا جواب سید میر حامد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاہکار کتاب ابقات میں بڑی تفصیل سے دیا ہے، اور نہایت ہی اس کے اوپر یعنی ایک طرح سے انہوں نے آپ یوں کہیں کہ ہنسے بھی ہیں کہ یہ کس طرح کا، یعنی ایک بے تکا اور بے ڈھنگا سا یعنی اعتراض جو ہے وہ یہ کیا گیا کہ بھائی تم خود کو بھی لے آؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی داعی جو خود وہاں پر کلام کر رہا ہے کہ اے رسول، جو مورد خطاب قرار پا رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے، اور وہی بلانے والا ہے، اسے کہا ہے کہ تم خود کو بھی لے آؤ، یعنی خود کو بھی پکارو، یعنی ایک عجیب و غریب منطق ہے۔ مجھے غامدی صاحب کی یہاں پہ بالکل سمجھ نہیں آئی۔ بھائی اس لیے کہا کہ قرآن مجید نے جب رسول اللہ کو مبین قرار دیا ہے، رسول اللہ کو کس چیز کا مبین قرار دیا؟ غامدی صاحب سے ہمارا سوال ہے کہ رسول اللہ جو مبین ہے وہ کس چیز کے لیے؟ تبین للناس، کہ رسول ہم نے اس قرآن کو آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی تبیین کریں۔ بھائی آپ کہتے ہیں کہ عربی کو سب جانتے ہیں، لغت کو سب جانتے ہیں، قرآن کی آیات کو آرام سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جبکہ آپ کے یہاں صحیح روایات ہیں کہ قرآن کی کئی آیات کو آپ کے اپنے خلفاء نہیں سمجھتے تھے۔
ٹھیک ہے، فاقیہ کا معنی نہیں پتہ، ابن کا معنی نہیں پتہ ہوتا تھا ان کو، تو لہٰذا آپ نے جو یہ بات کی کہ جناب عربی تو سب جانتے ہیں، ایک عام عربی بولنے والے کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، تو آپ یہاں پر خود آ کر ایک ایسا معنی کر رہے ہیں کہ جو رسول اللہ کے بیان کردہ معنوں سے مختلف ہے۔ بھائی رسول اللہ نے وہاں پر انفسنا کا مصداق امیر المؤمنین کو قرار دیا، اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں آپ خود کو بھی لیں، جبکہ داعی وہ خود کو بھی لے کر آئے، یعنی ایک نہایت ہی مزے کا خیز معنی بنتا ہے اس کا۔ آگے چلیں۔ ہم سب جمع ہو جاتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس معاملے کا فیصلہ کرے، یعنی اب تو گویا آسمان سے پھر فیصلہ ہے جو مانگا جائے گا۔ مباہلہ کیا ہے؟ آسمان سے فیصلے کی طلب، یعنی دعا کرنی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی، ان پر عذاب آنا ہے تو ان پر آ جائے گا، ہم پر آنا ہے تو ہم پر آ جائے گا، جو بھی غلط بیانی کر رہا ہے۔ تو مباہلے کا مطلب یہ ہے، یہ بات آخر میں کہہ دی گئی ان کو۔ یہاں اب آپ خود غور کر لیجیے کہ الفاظ کیا ہیں، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، یعنی ایک مسلمانوں کی جماعت ہے، ایک مسیحیوں کی جماعت، یہ آئیں گے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تو ظاہر کیا ہوتا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت ایک طرف ہوتی، جس طرح کی نماز۔ لیکن صحابہ کی جماعت ایک طرف ہوتی، وہاں پر کہا کہ اچھا یہاں پر جمع کے سیغے کی وجہ سے کہا کہ تم مسلمان، یعنی ہم مسلمان اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم نصارہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ اچھا یہاں پر اب ان کو پھر عربی لغت جو ہے وہ بھول گئی، غامدی صاحب کو بھول گئی، بالکل بھول گئی۔ پھر قرآن مجید کی جتنے بھی مقامات پر جہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے وہاں پر واقعاً جم مراد ہے یا جم میں تشرفاتی ہوتا ہے، وہاں پر ایک شرف کی وجہ سے، ایک تقریم کی وجہ سے وہاں پر کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ وسعت دینا، اس آیے مجیدہ میں وسعت دینا اس بات پر کیا دلالت نہیں کرتا کہ آیت میں تو محدودیت نہیں تھی، لیکن رسول اللہ نے اپنے عمل سے یہ چیز ثابت کی کہ فقط یہی افراد ہیں کہ جو مباہلہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس مباہلے میں کیا کام کیا ہونا تھا غامدی صاحب؟ کام یہ ہونا تھا کہ اس میں دعا مانگی جانی تھی کہ جو جھوٹا ہے، یعنی وہ افراد کے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جو اسلام کے اوپر پابند رہے ہوں، جن کی پوری زندگی میں کبھی شرک نہ ہو، جن کی پوری زندگی میں کبھی بت پرستی نہ ہو، جن کی زندگی خالص ہو، اسلامی خالصانہ جن کی زندگی ہو، وہ اس میں تشریف لے کر آئیں گے۔ تو اب وہاں پر ابنانا میں کون آتے ہیں؟ ابھی میں آپ کے سامنے نصوص متواترہ رکھوں گا، اور خود غامدی صاحب دیکھیں بڑی، یہ جب میں کہتا ہوں نا پک اینڈ چوز کرتے ہیں غامدی صاحب، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ایک کلپ میں انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ نہیں جی میں پک اینڈ چوز نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ، اس کی لغت کے ساتھ، اس کی منطق کے ساتھ کون سی چیز سازگار ہے۔ تو میرے عزیز یہاں پر آپ کیوں متواتر نصوص، یعنی خبر واحد نہیں ہے، متواتر نصوص سے آپ اعراض کرتے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے ابھی وہ روایات رکھتا ہوں تاکہ یہ چیز واضح ہو کہ غامدی صاحب جیسے میں نے کہا نا کہ اب یہ ہلکی آنچ پر جو ہیں وہ اپنی ناسبیت کا اظہار کر رہے ہیں، چونکہ فضائل اہل بیت کے، اچھا وہ انکار بھی ان فضائل کا کر رہے ہیں کہ جو مسلم ہیں، کہ حتیٰ جن کو وہابی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، مسلمانوں کی کثیر تعداد کیا، یعنی مسلمانوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجماعی موقف ہے ان فضائل پہ، مباہلہ پہ، اور یہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ یہ چیز واضح ہو۔ اچھا اب مباہلہ میں اگر نفس رسول کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون مراد ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح مسلم، سب سے پہلے ہم جس کتاب کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے کیا؟ صحیح مسلم۔ جب ہم صحیح مسلم کی طرف جاتے ہیں تو ناظرین اپنی اسکرین پر یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب دیکھیں صحیح مسلم کی صحیح روایات کو، کہ جس کے متعلق امام مسلم کیا کہتے ہیں کہ میں ان روایات کو لے کر آ رہا ہوں کہ جو اجماعی ہیں، جن پہ اتفاق ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، دیکھیں ہر روایت کو آپ کو شان نزول دیکھنا ہوگا۔ غامدی صاحب کے ماننے والوں سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کو جب ہم نے دیکھنا ہے کہ دیکھیں یہ آیت کس مقام پر، کس محل پر نازل ہوئی۔ اگر آپ ان کے شان نزول کو سائڈ پہ کر دیں اور ان کے مصادیق کو سائڈ پہ کر دیں تو آپ اپنے ہی، اہل سنت کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہی اس مبنا کی بنیاد پر کبھی بھی آپ نہیں ثابت کر سکتے بھائی آیت غار میں ساتھ کون تھا، اب حضرت ابوبکر تھے، آپ کو اس سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ آپ دوسری طرف سے کہتے ہیں جی ہم اہل سنت کا اس بات پر تو اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر اس آیت کا مصداق ہیں، آپ وہاں پر کیونکہ فوراً تفسیر کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ نام تو کسی کا نہیں آیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول اللہ علیا، کس کو؟ اب دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی کس کو بلایا؟ مسلمانوں کو بلایا رسول اللہ نے؟ نہیں، رسول اللہ نے بلایا حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، امام حسن و امام حسین کو۔ کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میرے کیا ہیں؟ اہل ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز واضح ہے کہ جب ہم اس آیت کے شان نزول کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے جی
पंजतन पाक जो हैं वो फ़कत फ़रोगत इस आयत का मिज़दाक है। उसके बाद देखें मुतवातिर रिवायात इस पर मौजूद हैं। किताब मारिफत उलूमुल हदीस हाकिम निशापुरी की, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि तवातरतिल अखबार, मुतवातिर अखबार जो हैं वो इस चीज़ पर मौजूद हैं। फ़ित तफासिर अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वगैरह के अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़ज़ यौमल मुबाहला बियद अली व हसन व हुसैन व जअलू फातिमा वराअहुम सुम्मा क़ाल हाउलाई अबनाअना व अनफुसना व निसाउना। क्या फरमाया कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा नफ्स है और ये मेरी ख़वातीन हैं। ठीक है, तो तुम भी जो है वो अपने नफ्सों को अपना, या जब रसूलुल्लाह इनको लेकर गए तो कहा कि तुम भी ले आओ। फिर सुम्मा नब्तिल फनाज लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर हम मुबाहला करते हैं और अल्लाह की लानत होगी झूठों पर। तो ये क्या है, ये मुलाहज़ा फरमाएं क्या है, मुतवातिर रिवायात है। और मुतवातिर रिवायात का इनकार कर रहे हैं कौन, गामदी साहब। अब मुझे वो दिखाना मकसूद नहीं है कि मैं सारी रिवायात दिखाऊं और तमाम किताबों से आपके सामने रखूं, लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि गामदी साहब ने ख़ुद अपने ही मौक़िफ़ को कैसे रद्द किया है, ये मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। मुलाहज़ा फरमाएँ ताकि मालूम हो कि जनाब गामदी साहब जब एक तरफ हदीस की तारीफ़ करते हैं और दूसरी तरफ आकर उसी को कैसे रद्द करते हैं, ये मुलाहज़ा फरमाएँ। हदीसों को बयान करने से पहले चंद चीज़ों के बारे में मुतनब्बे हो जाना चाहिए। एक तो ये हमारे यहाँ हदीस में तनकीह का मामला मुहद्दिसीन तो करते हैं, लेकिन बाइज़ हज़रात ये काम नहीं करते। रद्द की तरफ मतवज्जे करना है, रत्ब व याबिस जो चीज़ उनके सामने आएगी ये देख, मामले में चंद चीज़ें बिल्कुल मुतय्यन हैं। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम किसी बात की निस्बत कर रहे हैं तो सनद के लिहाज से उसकी हैसियत क्या है। अब देखें, अब ये अपने हदीस का मबना बयान कर रहे हैं कि भाई सनद की हैसियत क्या होनी चाहिए, रिवायत कैसी होनी चाहिए। यानी ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपने इधर से एक दास्तान पकड़ी, उधर से एक सरगुज़श्त ली, यहाँ एक वाक़या बयान हुआ था, ये किस्सा फ़लाँ आदमी ने बयान किया था, ये फ़लाँ किताब में लिखा हुआ था, और बग़ैर उसकी तहक़ीक़ की एहतियात नहीं करते। ये बिल्कुल ये बात समझ लेनी चाहिए कि रिसालत मान करते हैं तो फिर उसको मरफू होना चाहिए, हाँ मरफू होना चाहिए, सनद में इत्तिसाल होना चाहिए, उसमें हर हाल में वो लोग होने चाहिए कि जिनकी सीरत किरदार पर कोई हर्फ ना रखा जा सके। कोई आदमी जिसके बारे में आप मुतमईन नहीं है कि ये अपनी सीरत और किरदार के एतबार से काबिल एतमाद है, उसकी रवायत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से नहीं बयान की जा सकती। और ये बात मैं नहीं अर्ज़ कर रहा, हमारे मुहद्दिसीन ने यही खिदमत अंजाम दी है। अब मुहद्दिसीन ने यह खिदमत अंजाम दिया, वही मुहद्दिसीन बयान कर रहे हैं जिनसे आप तमाम रिवायात ले रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये आयत जब नाजिल हुई तो ये अफराद इस आयत का मिस्दाक करार पाए। लेकिन गामदी साहब की जो तबीयत है उस पर यह चीज़ क्या कहते हैं नागवार गुजरती है और वो आकर इसको फ़ौरन रद्द कर देती हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि गामदी साहब पिक एंड चूज़ वाले हैं, ये ऐसे नहीं है। आप आके अपना दिफा करें, ठीक है, लेकिन आप मुतवातिर रिवायात को, मुतवातिर रिवायात में तो वहाँ पर सनदी बहस ही नहीं है। और जो शख्स इब्न तैमिया के मुताबिक मन अनकरल मुतवातिर, जो मुतवातिर का इनकार करते वो काफिर है। क्यों? क्योंकि मुतवातिर रिवायात जो है वो इंसान, यानी उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं, और इंसान यकीन की मंजिल पर फायज हो जाता है कि वाकई ये कलाम रसूलुल्लाह से सादिर हुआ है। खबर वाहिद ज़न्नी है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई ये ज़न्नी चीज़ है, इसको हम अब उस अंदाज से नहीं ले सकते, वहाँ पर आप अपने ये दाव पेच खेल सकते हैं, लेकिन मुतवातिर रिवायात में आप अपने ये दाव पेच नहीं खेल सकते। एक तरफ आप ख़ुद हदीस के मामले में बयान करते हैं कि हदीस मरफू होनी चाहिए, रावियान ताम ज़ब्त होने चाहिए, रावियान जो हैं वो आदिल होने चाहिए और अदालत वाकई होनी चाहिए, उनकी सीरत में किसी किस्म का कोई ख़दशा नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ आके आप ख़ुद अपने ही इसी बनाए हुए ज़ाब्ते को कहाँ पर आकर तोड़ते हैं, यहाँ पर वो रिवायात के जो आपके इसी बनाए हुए ज़ाब्ते पर पूरा उतरती हैं, आप उनको साइड पर लगा देते हैं। ये गामदी साहब है, ठीक है। इसलिए अगर कोई इनके अपने ही फ़िरके के मतलब अहले सुन्नत में से आकर इनको मुनकर हदीस कहते हैं तो वो बिलावजह नहीं कहते कि भाई आप कुल्ली तौर पर तो इनकार करने से रहे, अब अगर आप कहते हैं जी हदीस को बिल्कुल नहीं मानता तो फिर आपके पास कख नहीं बचेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं, पिक एंड चूज़ करते हैं वो रिवायात के जो फ़दाइल अहले बैत से मरबूत हैं, आप चाहे वो मुतवातिर ही क्यों ना हो, आप उनका इनकार कर देते हैं और आप उनको साइड पर लगा देते हैं। तो ये जो गामदी साहब, आप अगर जाएँ, ये जैसे कि मैंने क्लिप भी आपके सामने रखा, अगर आप उसको तफसील से भी सुनना चाहें तो गामदी साहब ने मुख्तलिफ़ मकामात पर हदीस के हवाले से अपना मौक़िफ़ रखा है। लेकिन गामदी साहब वहाँ पर क्या करते हैं, हदीस के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान करने के बाद उसको प्रैक्टिकली तौर पे अप्लाई नहीं करते।
حدیث اگر مل رہی ہے جو آپ نے معیار قائم کیا ہے اسی معیار کے مطابق حدیث مل رہی ہے تو یہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہیں جناب غامدی صاحب. انشاءاللہ ابھی آیت تطہیر پہ ہمارا غامدی صاحب کا جو ہم رد کر رہے ہیں وہ تفصیل سے جاری رہے گا, لیکن یہ آیت مبالغہ کے حوالے سے جب ہم نے غامدی صاحب کی گفتگو سنی تو واقعاً یہ معلوم ہوا کہ جب انسان تعصب میں گرفتار ہو کر گفتگو کرتا ہے تو وہ تمام ان قواعد اور اصول و ضوابط کو اپنے پاؤں تلے رون دیتا ہے کہ جو وہ خود قائم کر چکا ہوتا ہے, اور قرآن مجید کی اپنی طرف سے من گھڑت تفسیر بیان کرتے ہیں. اب جو یہ غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں یہ کیا تفسیر بالرائے, اور تفسیر بالرائے کے متعلق صحیح نصوص ملتی ہیں کہ جو شخص تفسیر بالرائے کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اب نہیں معلوم مجھے کہ وہ افراد کے جو غامدی صاحب کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور ان کی فکر سے متاثر ہیں وہ یعنی واقعاً ان کی عقلیں بند ہو چکی ہیں, وہ اس قدر شعور نہیں رکھتے کہ ایسی صریح اور واضح جو ان کے بلنڈر ہیں اس کے اوپر بھی وہ آنکھیں بند کر یقین کر لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں شخصیت پرستی. میں غامدی صاحب کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان سے درخواست کروں گا, دیکھیں قرآن مجید کو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں ہمیں کسی مبین کی ضرورت نہیں ہے تو آپ قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں کہ جہاں پر رسول اللہ کو مبین قرآن بیان کیا گیا کہ آپ لتبین للناس. دوسرا یہ کہ شان نزول کو آپ کیا کریں گے, یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ بالآخر کسی نہ کسی کی شان میں, نہ کسی نہ کسی کی مذمت میں, کسی نہ کسی موقع اور محل پر نازل ہوئی ہیں, لیکن آپ آ کر ان کا اگر یکسر انکار کر دیں تو آپ کو پھر مکمل طور پہ انکار کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ وہاں پر بھی پک اینڈ چوز کریں. یہ پک اینڈ چوز کا جو مذہب ہے اس لیے ہم کہتے ہیں غامدی صاحب کا مذہب دل بخواہ ہے, یعنی پک اینڈ چوز ہے. یہ مذہب پک اینڈ چوز والے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک جملہ جو ان کے لیے میں نے اس قسط میں اپلائی کیا کہ ہلکی آنچ پر ان کی ناسپیت جو ہے وہ ابھی پروان چڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں نکال رہے ہیں. ابھی غدیر کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے جنہوں نے حدیث غدیر کے حوالے سے بیان کیا, اور یہ تناقضات اور یہ تضادات انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ان کے رکھیں گے اور تفصیل سے اب غامدی صاحب کا رد آپ کے سامنے پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.